حضرت لقمان علیہ السلام کی دانائی کا عجیب واقعہ۔ حضرت لقمان علیہ السلام کسی رئیس کے یہاں نوکری کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق کی برکت سے ان کے اندر بہت پاکیزہ اور اونچے اخلاق و عادت موجود تھے، جن کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں بیان فرمائی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے ان اونچی اخلاق کا ان کے آقا پر گہرا اثر ہوا، یہاں تک کہ رئیس نے ان کو اپنا مقرب اور محبوب بنا لیا اور دلی طور پر ان سے بہت محبت کرنے لگا۔ پھر اس رئیس کا معمول ہو گیا کہ ہر نعمت کھانے سے پہلے حضرت لقمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا، اور جب حضرت لقمان علیہ السلام سیر ہو کر کھا لیتے تو بچا ہوا یہ رئیس کھاتا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اس رئیس کی محبت اور عادت کی رعایت سے بقایا اس کے لیے بیچ دیا کرتے۔ ایک دن آقا کی خدمت میں کہیں سے خربوزے آئے۔ اس وقت حضرت لقمان علیہ السلام موجود نہ تھے۔ رئیس نے ایک غلام بھیجا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو بلا لاؤ۔ جب حضرت لقمان علیہ السلام تشریف لائے تو اس رئیس نے اپنے ہاتھ سے اس خربوزہ کی کاشے بنائے اور ایک محبت سے کھلاتا جاتا تھا، اور دل ہی دل میں مسرور ہو رہا تھا کہ میری اس محبت کا ان پر کیا اثر ہو رہا ہوگا۔ حضرت لقمان علیہ السلام خوشی خوشی سے ہر ترازہ کھا لیتے اور شکر بجا لاتے، یہاں تک کہ 70 کاشے کھا لیے اور ایک ترازہ باقی رہ گئی تو اس رئیس نے کہا کہ اس کو میں کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ترازے کو منہ میں رکھا ہی تھا کہ اس کی تلخی سے زبان کی نوک سے حلق تک آبلے پڑ گئی اور 1 گھنٹہ تک بے ہوش رہا۔ جب افاقہ ہوا تو حضرت لقمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے میرے پیارے، آپ نے کس طرح اس خربوزہ کو حلق سے اتار لیا اور اس عذاب کو کس طرح لطف سمجھا؟ جب ایک ترازہ کھانے پر مجھ پر یہ بلا آئی تو 70 کاشوں کو آپ نے کس طرح برداشت کیا؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے آقا آپ کی مبارک ہاتھ سے سینکڑوں نعمتیں کھائی ہیں، جن کی شکر کے بوجھ سے میری کمر جھک رہی ہے۔ بس مجھے اس بات پر شرم آئی کہ جس ہاتھ سے اس قدر نعمتیں ملی ہو، اس ہاتھ سے اگر آج ایک کڑوی چیز عطا ہو رہی ہے تو اس کا شکوہ کیوں کروں؟ اے میرے آقا، مٹاس عطا فرمانے والے، ہاتھ کی لذت نے اس خربوزے کی کرواہٹ کو مٹاس سے تبدیل کر دیا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کسی وقت کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش یا تکلیف پہنچ جائے تو اسے صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ مشکل اور مصیبت کے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت اور پریشانی پہنچی بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت بے شمار نعمتیں بھی تو مل رہی ہے۔